نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی جو امن اور اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کے پاس اس کا رزق کثرت سے آتا تھا، تو وہاں کے رہنے والے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ اس آیت میں جس بستی کی مثال بیان کی گئی کہ علماء فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مکہ مکرمہ کے علاوہ کوئی اور بستی مراد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے کوئی سابقہ امتوں کی کوئی بستی مراد ہو، جس کا حال اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس بستی سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا کلام ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ مقاتل اور بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ آیت مدنی ہے، اور یہی صحیح ہے کیونکہ اللہ نے اس بستی کی 6 صفات بیان فرمائی، اور یہ تمام صفات جو تھیں وہ اہل مکہ میں موجود تھی، تو اللہ رب العالمین نے ان کی مثال اہل مدینہ کے سامنے بیان فرمائی تاکہ وہ انہیں ڈرائے کہ ان لوگوں نے، یعنی اگر مدینے والوں نے بھی مکے والوں جیسے کام کیے تو جو بھوک اور خوف انہیں پہنچا وہ انہیں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ ایک بستی جیسے کہ مکے کے رہنے والے کہ جو امن اور اطمینان سے تھے، ان پر لٹیرے ڈاکو چڑھائی نہ کرتے تھے، اور نہ وہ قتل ہوتے تھے، اور نہ وہ قید کی مصیبت میں گرفتار کیے جاتے تھے۔ ہر طرف سے ان کے پاس جو رزق تھا وہ کثرت سے آتا تھا، لیکن اس نعمتوں کی انہوں نے نافرمانیاں کی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا شروع کر دیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کے بدلے میں انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا کہ 7 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے ضرر کی وجہ سے مکے میں قحط اور خشک سالی کی مصیبت میں وہ مکے والے گرفتار رہے، یہاں تک کہ اتنی قحط سالی ہو گئی کہ وہ مردار کھاتے تھے، اور پھر امن جو اطمینان تھا اس کے بجائے خوف و ہراس ان پر مسلط ہوا، اور ہر وقت مسلمانوں کے حملے اور لشکر کشی کا اندیشہ انہیں رہنے لگا، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ تھا۔ اگر اس آیت کو اگر آج کے دور کے حساب سے اب ہم اپنے کراچی کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو کراچی بھی تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ آج سے چند سال پہلے چلے جائیں آپ تو کیسا، یعنی امن، سکون اور کتنا رزق کثرت سے اللہ رب العالمین اس ملک، اس شہر کراچی کو عطا کرتا تھا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو 30 سال وہ ایسے ہمارے اوپر لوگ مسلط ہوئے کہ آئے دن قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ ایسے بھوکے ننگے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں کہ جن کا پیٹ نہیں بھرتا، کہ جو لوگوں کے اوپر خوف کا، کبھی بھوک کا، ایسا لوگوں کے درمیان وہ خوف و ہراس پھیلا دیتے ہیں۔ یہ سب ہماری ناشکریاں ہیں، تو اس کے یہ قرآن ہمیں بیان کرتا ہے کہ جب لوگ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو پھر بھوک اور خوف کا لباس کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ کی ہوتی ہیں وہ روک لی جاتی ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا تو انہوں نے اسے جھٹلایا،
تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ زیادتی کرنے والے تھے۔ اہل مکہ کے پاس انہی کی جنس میں سے ایک عظیم رسول یعنی انبیاء کی سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اہل مکہ نے انہیں جھٹلایا تو اللہ نے اہل مکہ کو بھوک اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ ان کا حال یہ تھا کہ فرمایا کہ وہ کفر کرنے والے تھے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا یہ سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے کھا رہا ہو اور نہ حد سے بڑھ رہا ہو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ بنا کہ اے ایمان والو، تم لوٹ مار سے، غصب کے ذریعے اور خبیث پیشے، جتنے بھی خبیث پیشے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں جو حاصل ہو، اور فرمایا کہ وہ حرام ہے اور خبیث مال ہے، اس کے بجائے فرمایا کہ تم حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور فرمایا کہ تم پر یہی حرام کیا ہے کہ یعنی اللہ نے صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں کہ جس کا اس آیت میں ذکر کر دیا گیا، نہ کہ بحیرہ، نہ کہ سائبہ، اور نہ کہ جنہیں کافر اپنے گمان سے وہ حرام سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ یہ جو حرام چیزیں ہم نے ذکر کی، فرمایا اس میں سے اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو وہ ضرورت کے مطابق ان میں سے کھا سکتا ہے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا دین اسلام انتہائی پاکیزہ دین ہے، کیونکہ اس دین کو ماننے والوں کو اللہ رب العالمین نے ہر گندی اور خبیث چیز سے پاک فرمایا، اور فرمایا اس دین میں مسلمانوں کو طہارت اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات دی گئی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اسلام پاکیزہ دین ہے اور اللہ نے اسے ہر بری چیز سے پاک کر دیا ہے۔ اے انسان، اللہ نے تیرے اس دین میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ جب اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملے کیونکہ جان بچانا فرض ہے، تو فرمایا کہ اگر حرام چیز میں سے ضرورت کے مطابق کچھ کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتا ہے تو وہ کھا لے۔ لیکن یہ دین ہمارا کتنا پاکیزہ دین ہے کہ کسی کا بھی غصب کیا ہوا، لوٹ مار کا اور خبیث پیشوں کے ذریعے رشوت ہو، سود ہو اور جتنے حرام ذرائع ہیں، آپ دیکھیے کہ کیسا ہمارا دین کیونکہ کتنا پاک ہے تو انسان کو پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن ہمیں بیان کرتی ہیں۔ ایک دو آیات بیان کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، اس لیے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تم اللہ پر جھوٹ باندھو، بے شک جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی طرف سے
بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ نے اس کو حرام کیا۔ تو اس آیت میں اس بات کی ممانعت کر دی گئی اور فرمایا کہ یہ جو بہتان باندھنے والے ہیں، فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ تو اس آیت، ان دو آیت سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ آج کل جیسے بعض لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے، انہیں کوئی علم نہیں ہوتا اور وہ اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، جیسے میلاد النبی کی شیرنی، اسی طرح 11ویں شریف کی فاتحہ کی کھانا، اسی طرح عرس اور ایصال ثواب کی جتنی ہمارے یہاں معمولات اہل سنت ہیں، ان کی حرمت اور شریعت میں نہیں بتائی گئی، وہ حرام، شریعت نے اس کو نہیں کیا، لیکن وہ اپنی طرف سے اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پھٹ سے بول دیتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، اس کو تو کھانا ہی جائز نہیں، حالانکہ ان کے پاس حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ وہ قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے یہ آیت بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ بھی اللہ پر بہتان باندھ کے، کیونکہ جتنی چیزیں حلال تھیں اللہ نے سب بتا دی، جو حرام تھی وہ قرآن و حدیث میں بتا دی گئی کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب اگر کوئی اپنی طرف سے ان کو حرام کرتا ہے تو جیسے کافر کرتے تھے مشرکین مکہ کہ وہ بحیرہ، سائبہ، یہ جانوروں کو کہتے تھے کہ یہ حرام ہے کھانا، یہ بتوں کے لیے خاص کر دیے گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ نے حرام نہ کہتے اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ انہیں ڈرنا چاہیے، اور معاشرے میں ایسی لوگوں کے درمیان وہ جہالت اپنی نہ پھیلائے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ان جاہلوں کے لیے تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے اور دنیا کی چند روزہ آسائش ہے اور باقی رہنے والی نہیں، جبکہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھے گا اس کی سزا اسے ملے گی، کیونکہ جو اللہ نے حرام نہیں کی، تو فرمایا السنتکم الکذیبہ ھذا حلال وھذا حرام، تم کیوں کہتے ہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ جب تمہیں علم نہیں تو علماء کی مجلس میں جاؤ اور علماء سے جا کے پوچھو کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، وہ پورے دلائل کے ساتھ تمہیں بات بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ علم دین حاصل کرنے اور علماء کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرما، قرآن حکیم کا ہمیں فیضان عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے میرے مولا، اس کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس کا پیغام دوسروں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اخلاص 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 یقین کے ساتھ تیری رضا پانے کی نیت سے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے سیکھنا سکھانا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ، جو پریشان ہیں، جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بے روزگاری ہے، سب کی دکھ پریشانی، دکھ تکلیف بیماری سب کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔